ارادے کا ہر عمل کا ایک پروسیس ہے. یہی پروسیس جب بہت زیادہ تکرار ہوتا ہے، جب بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے، تو پھر یہ ایک ایسے سیٹ اپ میں جاتا ہے جس کو ہم اسلامی اصطلاح میں یا دینی مفاہیم میں ملکہ کہتے ہیں. ملکہ یعنی ایک اور ملکات یعنی متعدد. جب ملکہ بنتا ہے ریپیٹ ہونے کے بعد، تکرار کے بعد، تو انسان تصور کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور وہ عمل انجام پاتا ہے. یعنی اس میں یہ پروسیس حذف ہو جاتا ہے کیونکہ اتنی تکرار کی ہے اس انسان نے اس عمل کے لیے کہ اب اس کو پروسیس کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ انسان کا ملکہ بن گیا ہے، یعنی یہ اس کی شخصیت کا، یہ اس کی اخلاق کا حصہ بن چکا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ایک انسان کوئی نیک کام کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، وہ انسان جس کا یہ اخلاق ملکہ نہیں بنا ہوا ہے، وہ اس پروسیس سے، یہ عمل ارادی کے جو ہم نے حقیقت بتائی ہے، اس پروسیس سے، اس ذہنی نفسانی پروسیس سے گزرے گا. یعنی وہ دیکھے گا کہ مجھے نقصان تو نہیں ہے، میرے پاس پیسوں کی شارٹیج تو نہیں ہو جائے گی، میں جس کو دے رہا ہوں یہ کس چیز میں مصرف کرے گا، اس کے بعد خدمت اس کی طرف دکھاؤں یا نہ دکھاؤں، یہ مرحلہ میرے اشتیاق کی طرف پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، میرے ارادے کے مقدمات فراہم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، تاکہ میں اس عمل کو یعنی اپنی جیب سے اس پیسے کو نکال کے اعضائے جوارح کے ذریعے اس عمل کو انجام دوں. مگر یہی جب ملکہ بنتا ہے تو انسان کن فیکون والی کیفیت میں پہنچ جاتا ہے، یعنی ارادہ کرتا ہے اور وہ عمل انجام دیتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس عمل بدنی کے پروسیس میں لیٹ ہوتے ہیں، بہت زیادہ منتظر رہتے ہیں کہ ایک اچھا کام انجام دیں. ان کو بہت سوچنا پڑتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کسی کو فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک نیک کام ہے، کسی یتیم کی بچی کی شادی ہے، اس وسائل خریدنے، اس کی جہیز کے پرابلم ہے، یا کھانا کھلانا کسی کو، یا حتیٰ کوئی دینی محافل ہے، پروگرام ہے، یا کوئی مومن مسلمان مصیبت میں اس کی مدد کرنی ہے، تو یہ انسان فون پہ کہتا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا. چلے میں آپ کو فون کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سوچ کے بتاؤں گا کیونکہ اس کا مینٹل پروسیسنگ اسٹارٹ ہے اور یہ ابھی عمل ارادی جو اس کے اعضائے جوارح سے آشکار ہونا ہے وہاں تک نہیں پہنچا. مگر اس کے مقابلے میں آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر آپ کا یقین ہے کہ اس سے ہم کچھ بات کہیں گے تو اس نے فوراً ہماری حاجت کو پورا کرنا ہے، کیونکہ یہ دوسرا شخص، اس کا یہ عمل نیک، یہ ملکہ بنا ہوا ہے. یہی صفات اماموں میں بھی تھی، ان کا ہر نیک عمل ملکہ بنا ہوا تھا، یعنی ان کو سوچنے سمجھنے اور توقف کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی. یعنی یہی جو امام علی علیہ السلام کے بارے میں قرآن گواہ ہے، ان کی ولایت پر یہ آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ انہوں نے نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اسٹیٹ آف رکوع میں زکوٰۃ دی، اپنی انگوٹھی اس مانگنے والے کو عطا کی. یعنی کیا؟ یہی ملکہ ہے، یہی اخلاق کی بلندی ہے کہ آپ نے نماز کے تمام ہونے تک کا بھی ویٹ نہیں کیا، کیونکہ یہ عمل ان کے اعضائے جوارح سے ملکے کی حالت میں ہے، کن فیکون والی کیفیت میں ہے. انہیں سوچنا نہیں پڑتا. ہمیں ان چیزوں کو سن کر صرف نعروں کی حد تک اور خوش ہونے کی حد تک نہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے اعضائے جوارح سے ثابت کرنا ہے کہ ہم ان کی اطاعت میں، ہم ان کی محبت میں، ہم ان کی پیروی میں، شخصیت میں ایسے ملکات کو وجود میں لائیں گے کہ جہاں ہمیں نیک کام کرتے وقت سوچنا نہ پڑے. نخبگان موظفن، حوزه موظفه، دانشگاه موظفه. در این زمینه باید کار کنیم، حرکت کنیم. این بخش اصلی تمدن را بتوانیم اصلاح کنیم. چرا ما در این بخش پیشرفت نکردیم؟ باید آسیب شناسی کنیم.